رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ شروع کرتے ہیں گلبرگہ شہر کی اہم خبروں کے ساتھ۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 18 جولائی 2024 بروز جمعرات گلبرگہ شہر کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 29 ڈگری سیلسیس سے کم 24 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ آج صبح بھی یہاں کل کی طرح طلوع آفتاب صبح 5:57 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شام کے 7 بجے یہاں پر سورج غروب ہوا۔ کل چہارشنبے کی شام اور رات کے وقت یہاں پر کئی سارے علاقوں میں بڑی ہلکی سی بارش ہوئی، جس کے چلتے آج یہاں صبح کا موسم بڑا ہی ٹھنڈا اور خوشنما رہا۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں پھر سے اچھال دیکھا گیا، یعنی کہ آج کل کے بالمقابل سونے کی قیمت میں 900 روپے کی زیادتی دیکھنے کو ملی۔ جی ناظرین، اسی زیادتی کے ساتھ آج یہاں پر 10 گرام سونے کی قیمت 69,850 روپے سے 73,340 روپے کے درمیان بتائی جا رہی ہے، اور آج یہاں پر پر لیٹر پیٹرول کی قیمت 102 روپے 63 پیسے بتائی گئی، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں پر 89 روپے 12 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گلبرگہ شہر کے گلشن عرفات کالونی وارڈ نمبر 16 کی عوام پچھلے کچھ مہینوں سے بجلی کے مسئلے اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ جی ہاں، گلشن عرفات کالونی ایریا میں پچھلے کچھ مہینے سے لگاتار اور بار بار بجلی کے منقطع کرنے سے یہاں کی عوام بہت زیادہ پریشان تھی۔ روزانہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو اس کی شکایت کرنے کے باوجود بھی بجلی کو لگاتار منقطع کیا جا رہا تھا، خاص کر کے رات میں 5 سے 6 گھنٹے تک بجلی کو نکالا جا رہا تھا، جس کے چلتے اس ایریا کے لوگ کافی پریشان تھے۔ لہٰذا اس علاقے کے ذمہ داران نے ایم جی روڈ پر قائم جیسکوم آفس میں اے ای خواجہ حسین کو ایک میمورنڈم پیش کیا اور اپنی شکایت کو بتاتے ہوئے انہوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ جلد سے جلد اس پرابلم کو سالو کریں۔ اس موقع پر عرفات کالونی کے ذمہ داران اور عوام نے مزید کہا کہ اتنی شکایتیں کرنے پر اور میمورنڈم داخل کرنے کے باوجود بھی ہمارے اس مسئلے کو اگر حل نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اور منسٹر تک اس شکایت کو پہنچا کر ہم اپنی ناراضگی ظاہر کریں گے۔ اس موقع پر جناب ساجد علی، محمد توحید، علیم احتشام قادری، ریاض بھائی، خالد باغبان، سلیم باغبان، نظام بھائی، حنیف بھائی، محمد یاسین اور محمد امجد کے علاوہ اس علاقے کے دیگر کارکنان موجود تھے۔ حال ہی میں گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں کولی کباڑی کا سمنویہ سمیتی کی جانب سے ایک پریس میٹ کی گئی۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر کے پتریکا بھون میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کولی کباڑی کا سمنویہ سمیتی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ شاہپور تعلقہ میں کولی کباڑی کا سماج سے وابستہ مہیش کرنکٹی اسسٹنٹ فارسٹ آفیسر کا بڑے ہی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس قتل کی قانونی طریقے سے تحقیقات کرنے کی یہاں پر ڈیمانڈ کی گئی۔ جی ہاں، یہاں پر ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ 5 جون 2024 چہارشنبے کی رات جب مہیش کنکٹی ایک بار ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے تو اس وقت راستے میں کچھ نقاب پوش نوجوانوں نے ان پر لاٹھی سے حملہ کیا اور ان کی بری طرح سے پٹائی کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان لوگوں نے مزید کہا کہ اس حادثے کا منظر وہاں پر موجود سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، لیکن یہ فوٹیج ملنے پر بھی پولیس قاتلوں کو نہیں پکڑ رہی ہے، بلکہ پولیس انسپکٹر ایس ایم پاٹل قاتلوں کے ساتھ اور بار ریسٹورنٹ کے مالک کے ساتھ مل کر ان سے رشوت لے کر کیس کو بند کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے مزید بتایا کہ قتل ہونے کے 10 دن بعد 15 جون تک بھی انسپکٹر ایس ایم پاٹل نے ایف آئی آر درج نہیں کی، بلکہ اس کیس کو بند کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے سیکشن 174C کے تحت اچانک موت کا معاملہ درج کیا گیا۔ لہٰذا اس ناانصافی پر کولی کباڑی کا سماج کے کئی سارے لوگوں نے مل کر پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا بھی دیا، اور پھر کولی کباڑی کا سماج کی آواز اٹھانے پر 17 جون 2024 کو قتل کا کیس درج کرتے ہوئے سیکشن 302 لگا کر قاتلوں کو پکڑ کر صرف چند گھنٹوں کے اندر عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ان لوگوں نے پریس میٹ میں مزید بتاتے ہوئے کہا کہ مہیش کنکٹی کا اس طرح سے قتل کر کے مارے جانے کا حادثے کے بارے میں شاہپور کے تمام بڑے بڑے افسران کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایف آئی آر کو درج نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ سبھی باتوں کو بتاتے ہوئے یہاں پر ان لوگوں نے موجودہ حکومت ہائر اتھارٹیز سے اپیل کی ہے کہ وہ مہیش کنکٹی کے قاتلوں کو پکڑ کر انہیں سزا دیں اور مہیش کنکٹی کو انصاف دلائیں۔ گلبرگہ شہر میں بڑے ہی عالیشان پیمانے پر جناب سراج بابا صاحب جنیدی اور چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی کا جلسہ تہنیت منعقد کیا جانے والا ہے۔
ناظرین، حضرت ڈاکٹر شیخ صاحب محمد افضل الدین جنیدی صاحب سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن گلبرگہ کو ملک ہندوستان کے جنیدی قبیلے کا شیخ کبیر کا لقب ملنے پر اور منصب حاصل ہونے کی خوشی میں، ساتھ ہی محمد علی قاضی مصباحی صاحب کو کرناٹکا اردو اکیڈمی کا چیئرمین منتخب کیے جانے کی مسرت میں جماعت اہل سنت گلبرگہ اور بھارت ایکتا منچ کی زیر قیادت میں 20 جولائی 2024 بروز ہفتہ صبح کے 11 بجے بمقام خواجہ بند نواز ایوان اردو انجمن ترقی اردو ہند شاخ اسٹیشن روڈ گلبرگہ پر ایک عظیم و شان تہنیتی تقریب منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین منیال نے علم سے محبت رکھنے والی جماعت اور حضرات سے گزارش کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں اس تہنیتی تقریب میں شرکت فرما کر اس تقریب کو کامیاب بنائیں۔ معروف بسراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر صوفیزم کو متعارف کروانے اور قومی یکجہتی کے فروغ میں گراں قدر خدمات انجام دینے کی اعتراف میں عالمی سطح کی خانقاہی تنظیم صدا الجنیدی الحسینی کے شیخ کبیر، امیر کبیر اور جنرل سیکریٹری جدعان محسن جنیدی مدظ اللہ العالی نے ہندوستان میں جنیدی قبیلے و طبقے کے شیخ کبیر کے عہدے پر 29 مئی 2024 عیسوی کو حضرت شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کو معمور فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسی ضمن میں 20 جولائی بروز ہفتہ بوقت 11 بجے دن حضرت خواجہ بندہ نواز ایوان اردو انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ اسٹیشن روڈ میں عظیم الشان پیمانے پر تہنیتی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے پڑوسی تعلقہ رائچور سے ایک خبر آپ تک پہنچائی جاتی ہے، وہ یہ کہ والمیکی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کرناٹکا میں 85 کروڑ روپے کا بڑا گھوٹالہ کیا گیا ہے اور اسی گھوٹالے کی خبر کے چلتے سیاست میں کافی گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی ہاں، اس گھوٹالے کا پردہ فاش کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے SIT کی ایک ٹیم کو تشکیل دیا ہے اور یہ SIT ٹیم ابھی اس گھوٹالے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ بتا دیں کہ اس گھوٹالے کے معاملے میں کارپوریشن کے بڑے بڑے عہدیداران کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسی گھوٹالے کے چلتے ST ڈیولپمنٹ منسٹر کو اپنی پوزیشن سے بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اسی کے ساتھ ہی والمیکی کارپوریشن کے صدر بسن گوڑا ددال سے بھی SIT ٹیم پوچھ تاچھ کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں رائچور میں کئی سارے آفیسرز کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ بسن گوڑا ددل کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے اور تحقیقات کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ بسن گوڑا ددل نے اچانک سے کئی ساری پراپرٹیز اراضیات خریدی ہیں اور اس کو لے کر ED انہیں گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ رائچور میں جب بسن گوڑا ددل کے گھر پر اور ان سے کنیکٹڈ دوسری جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے تھے تو اس وقت بسن گوڑا ددل بنگلور SIT کی پوچھ تاچھ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ ED کے ہاتھ نہیں آئے اور پھر یہ خبر سننے کو ملی کہ بسن گوڑا ددل لاپتہ ہے، ان کا ابھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کی اس گمشدگی کے چلتے BJP لیڈرز نے ان کی تلاش کرنے کی مہم کو چلاتے ہوئے جگہ جگہ پر ان کے پوسٹرز لگاتے ہوئے ان کو ڈھونڈنے کا کام شروع کر دیا ہے اور پھر پتا چلا کہ وہ بنگلور میں موجود ہیں۔ انہی سبھی حالات کے پیش نظر اب دیکھنا یہ ہے کہ بسن گوڑا ددل ED کے ہاتھ آئیں گے یا نہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ روزانہ رابطہ نیوز شام کے 7:30 بجے سے 8 بجے کے درمیان اپلوڈ کیا جائے گا، جسے آپ ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنا سپورٹ دیں۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔